بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. محترم حاضرین، آج 23ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں، یہ سورہ یاسین کا کچھ بقیہ حصہ ہے، اس میں کہا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. یہاں پہ اللہ کی ایک نشانی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم مردہ زمین پر بارش نازل کرتے ہیں اور پھر اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس میں سے پودوں کو نکالتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھے ہوں گے بہت ساری ایسی زمینیں جو دھیرے دھیرے پتجھڑ کے زمانے میں، خزاں کا جو موسم ہوتا ہے اس میں تقریباً سارے درخت سوکھ جاتے ہیں، اور سوکھ جانے کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو گویا کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اس زمین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح کچھ ایسی زمینیں جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتا ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو پڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں ان دانوں سے اللہ تعالیٰ پودوں کو پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون. کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کو، ہر چیز کا مذکر ہے مؤنث ہے. ہر جاندار میں دیکھیے مؤنث ہے مذکر ہے، انسانوں میں مرد ہے عورت ہے، جانوروں میں مرد ہے یعنی جینس ہے لیڈیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا. اور اسی طرح یہ صرف حیوانوں میں اور انسانوں میں ہی نہیں بلکہ نباتات میں بھی جینس اور لیڈیز ہوتے ہیں، یعنی اس میں بھی مذکر اور مؤنث پائے جاتے ہیں. جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں سے تلقیح ہوتی ہے، جو اور کھجوروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک کھجور کا مادہ نکال کے دوسرے کھجور میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلقیح. اور اسی لیے ہوا کو لواقح کہا گیا. جو ہواؤں سے جو بذور ہوتے ہیں وہ اڑ کے جا کے دوسرے درختوں پر پڑتے ہیں. تو گویا کہ یہاں تک کہ نباتات میں بھی مذکر اور مؤنث پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا، یعنی انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ گئے تو اس وقت دیکھا کہ تلقیح کا عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کھیتی وغیرہ کا معاملہ، تو منع کر دیے. اس سال جو ہے کھجور بہت کم ہوا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یعنی جو تلقیح ہوتی تھی کہ ایک درخت کا مادہ جو ہے نکال کے دوسرے درخت میں ڈالا جاتا تھا، اس سے کھجور اچھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا اس کو. پھر جب پیداوار کم ہوئی تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ دنیاوی معاملات میں مجھ سے اچھا جانتے ہو، جیسے چاہو کرو. تو گویا کہ مذکر اور مؤنث نباتات میں بھی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد سورج کا تذکرہ ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے سورج، اور یہ سورج ہی ہے جس دن یہ مغرب سے طلوع ہوگا اس دن کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ سورج
کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج روز کہاں جاتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ڈیلی جاتا ہے سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اور وہاں پہ سجدہ کرتا ہے، پھر اسے اجازت ملتی ہے کہ طلوع ہونا ہے تو پھر وہ آ کر طلوع ہوتا ہے، مستقر لہا، اس کا ایک مقر ہے، وہاں جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو اجازت ملتی ہے دوسرے دن طلوع ہونے کے لیے تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اجازت نہیں ملے گی اس دن پھر وہیں سے طلوع ہو جائے گا، یعنی مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا، مشرق میں نہیں جائے گا۔ وہ ایک مستقر کا مطلب وہ ایک ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سورج ایک اپنے مدار پہ چل رہا ہے، اس کا ایک جگہ، اس کی ایک جگہ متعین ہے، وہاں چل رہا ہے، جہاں اس کا اینڈ ہوگا وہاں دنیا اینڈ یعنی ختم ہو جائے گی۔ یہ دو مفہوم مفسرین نے بتائے ہیں۔ والقمر، اس کے بعد چاند کا تذکرہ ہے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ ہم نے چاند کے مقرر کیے ہیں، چاند کی جگہیں مقرر ہیں کہ یہاں پہ ہوگا، وہاں پہ ہوگا، وہاں پہ ہوگا۔ یہ دھیرے دھیرے موٹا ہوتا ہے اور پھر موٹے سے دھیرے دھیرے پتلا ہوتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے تفسیر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھنا چاہے تو یہ آیت کو پڑھ لے کہ انسان کی زندگی چھوٹے سے شروع ہوتی ہے، ایک انتہا کو پہنچتی ہے، اور پھر پورے اشدھ کے بعد پھر وہ دھیرے 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 ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور عاد کالعرجون القدیم، یعنی جس طرح سے چاند شروع ہوا تھا اور اپنے تکمیل کو پہنچ کر پھر اپنی ابتدا کو پہنچ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے، شروع ہوتی ہے، اپنی تکمیل کو، کمال کو پہنچتی ہے، اور پھر وہی من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، پھر وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی جگہیں مقرر ہیں، چاند کی جگہیں مقرر ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مدار۔ اور اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کس کے یعنی مطالع اس کو کہتے ہیں، کہ کس کے مطلع کو ہم مانیں گے نہیں مانیں گے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، جو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی، کہا، اور اللہ کی ہر بات ہی بڑی اہم ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ چاند اپنے مدار پہ چلتا ہے، یعنی اپنی جو رنگ ہے اسی رنگ میں چلے گا، اور سورج جو ہے وہ اپنی رنگ ہی میں چلے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج چاند کی جگہ میں آ جائے اور چاند سورج کے مدار میں چلا جائے۔ اس کے بعد آیت کے اختتام میں کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک فضا میں تیر رہے ہیں۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ٹچ ہو کے جا رہی ہیں، ہر چیز ایک فضا میں گردش کر رہی ہے، ایسے ہی گردش کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے ٹچ میں کوئی چیز ہے جو اس کو کھینچے ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک مقدار میں قوت رکھی ہے جو ایک دوسرے کو ٹکرانے بھی نہیں دیتی، گرنے بھی نہیں دیتی، اور دوسرے کے مدار میں جانے بھی نہیں دیتی۔ اور یہ ہر ایک سیارہ جو ہے، یعنی زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور پلوٹو ہے، اور کیا کیا زحل، مشتری، یہ سارے سیارے ہیں، یہ سب فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ اور سبح کہتے ہیں پانی میں تیرنے کو سبحہ کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ فضا میں تیر رہے ہیں، ان کی کوئی چیز ستون وغیرہ نہیں ہے جو اس کو ایسے ٹہلا رہی ہے، بلکہ یہ تیر رہے ہیں پانی میں، جس طرح ایک آدمی تیرتا ہے اس طرح یہ فضا میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو ہم زبان دے دیں گے۔
آج ہماری زبانیں بولتی ہیں، ہمارے اعضاء نہیں بولتے ہیں، لیکن آج ہمارے اعضاء ہمارے حکم پہ چلتے ہیں، لیکن کل ہو کر ہمارے اعضاء ہمارے حکم پر نہیں چلیں گے، بلکہ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ انسان یہ کہے گا کہ ان اعضاء کو کیا ہو گیا ہے کہ عذاب تو انہی کو برداشت کرنا ہے، پھر بھی یہ اپنے خلاف ہی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زبان دے گا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج زبان دی ہے، کل ہمارے اعضاء کو زبان دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جس کلام کو لے کر آئے ہیں، یہ کلام کوئی شاعر کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے۔ یعنی اس طرح اللہ کے رسول کو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور قرآن کو مختلف ناموں سے وہ موسوم کرتے تھے۔ حالانکہ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ یہ شعر ہے، وما علمناہ الشعر، یعنی ہم نے نبی کو شعر اشعار نہیں سکھائے، وہ تو امی نبی ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے جو واضح کرنے والا ہے تمہارے سامنے حقیقتوں کو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقیقت کو بتایا کہ قرآن نہ شعر ہے نہ جادوگر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا کلام ہے، اور اس کو رسول اللہ نے نہیں گڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کا تذکرہ کیا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ یہ جو آگ جلانے کی بات ہے، آج ہمارے پاس آگ جلانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت جب ان چیزوں کا رواج نہیں تھا، یہ چیزیں بارود وغیرہ نہیں تھے ہمارے پاس، اس وقت آگ کیسے جلائی جاتی تھی؟ دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ چکماک کے پتھر جو ہوتے ہیں، کالے قسم کے پتھر، جب ان کو آپ آپس میں رگڑیں گے تو اس میں سے آگ نکلے گا، اس سے لوگ جلاتے تھے۔ دوسرا طریقہ ان کے پاس تھا، دو قسم کے درخت تھے اور دونوں درخت کو کاٹنے سے اس میں دودھ کی طرح نکلتا تھا پانی، اور اس دونوں کے پانی کو جب ملاتے تھے تو آگ نکلتا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا کہ ایک ہری چیز، اس میں آگ نہیں پکڑتا ہے، لیکن وہی ہرے دو درخت جو ہیں، دونوں کے دودھ کو ایک ساتھ جب ملاتے ہیں تو آگ پیدا کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جو ہرے درخت ہیں اس سے آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد دو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ دو لوگ تھے، ایک تھا کافر اور ایک تھا مسلمان۔ دونوں نے ایک بزنس کیا تھا اور دونوں کے بزنس میں تقریباً 6000 درہم اس طرح سے ان لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ فائدہ ہوا تو مشرک جو تھا اس کو 3000 ملے اور 3000 درہم اس کو ملے تھے۔ اس نیک شخص نے یعنی مسلمان نے کیا کیا؟ پوچھا اس سے کہ تم نے اس 3000 کا کیا کیا؟ تو وہ کہا کہ میں نے زمین خریدی۔ تو یہ مسلمان شخص جو ہے وہ 1000 اللہ کے کہا، رات میں دعا کیا اللہ سے کہ اللہ میں 1000 تیرے راستے میں کسی غریب کو دے رہا ہوں، اور میرے لیے اللہ تو جنت میں گھر بنانا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ ایک اور 1000 کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شادی کی۔ تو اس نے پھر ویسا ہی کیا کہ 1000 کہا کہ میں غریب میں خرچ کر دوں گا اور اللہ میرے لیے جنت میں حور دینا۔ یعنی اس طرح سے جو بھی اس نے کیا یہ بھی کرتا رہا، لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ادا جو ہے اللہ کو بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے مطالبہ کیا کہ اللہ میں اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ساتھی کا کیا ہوا؟ تو تب اس نے اس وقت یعنی جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو یہ اختیار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جب وہ مطالبہ کریں گے کہ میں جہنم میں فلاں شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش کو پورا کرے گا۔ تب وہ دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی عمل کرنا، حالانکہ بزنس کرنا، مہر دینا، اچھی شادی کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کو جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز تھی؟ اس کا کفر تھا۔ تو اس کو دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، حالانکہ یہ حلال کام تھا، اچھے کام تھے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کفر تھا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ اور اس نے مسلمان ہوتے ہوئے اس کے بعد بہت زیادہ اللہ کے لیے
کام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام بخشا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی چیز کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ تقریباً یہاں پہلے نہیں گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش، جس کا تذکرہ ابھی اس پارے میں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے ان کی ماں کے ساتھ اس وقت لے جا کر ایسی جگہ میں چھوڑا تھا جہاں پہ کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، وہاں پہ جینے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں پہ جانا گویا کہ موت ہے، وہاں پہ کوئی آثار نہیں تھے، نہ وہاں پہ انسانی زندگی تھی اور نہ ہی پانی تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچے کو لے جا کے وہاں چھوڑ دینا ہے، بس خلاص۔ حضرت ابراہیم نے اس بات کو مان لیا اور لے جا کے چھوڑ دیا، لیکن وہ بیوی کیسی تھی کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ بھی چوں نہیں کسا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس خلاص، اللہ کا حکم سب کے اوپر، وہ چلی گئی۔ بچپن میں جب انہوں نے چھوڑ کر آ گئے، اس کے بعد جب جا رہے ہیں حضرت ابراہیم، تب یہ ایک اور حکم لے کر جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مطلب یہ غم تھا نا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے الگ ہو جانا، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر سے الگ ہو جانا اور ایسی جگہ میں چلے جانا، یہ دونوں کا غم تھا۔ پھر ایک اور آزمائش، دوسری چیز کہ آپ جائیے، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشان تھے کہ اب کیا کروں، پھر ان کو جانا ہے وہاں جہاں چھوڑ کر آ چکے تھے، اور اس میں جو تذکرہ کیا گیا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ ساتھ میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، گویا کہ اس وقت جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ انسان کو بہت بھاتا ہے۔ اس وقت بچے کو عام طور سے والدین اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، اور اس وقت یہ حکم ہو رہا ہے کہ جا کے قتل کرو، اس کو ذبح کرو۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج کی ماں ہوتی تو باپ کے آتے ہی پہلے کہتی کہ پہلے آپ ہی کو میں قتل کر دیتی ہوں، کیونکہ اتنے سال تو آپ نے کبھی آیا نہیں، دیکھا نہیں، اور ہمیں کیا کھائے، زندہ ہے کہ نہیں، یہ سب دیکھا نہیں، اور ذبح کرنے کے لیے چلے آئے۔ اور بیٹا بھی اس وقت ہوشیار اگر تھے تو کہتا اس وقت کا بیٹا ہوتا تو پہلے میں آپ ہی کو ذبح کروں گا، کیا ہماری خیریت کبھی پوچھی نہیں؟ ہم کو ایسے مشاکل میں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر آپ ذبح کرنے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انسانی زندگی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ بچہ سیکھتا۔ وہاں پہ کس کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بچہ جاتے ہی اس نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ وہاں پہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ وہاں پہ تربیت ان کی ماں کی تربیت کا اثر تھا، وہاں پہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا جو ان کو اتنی اچھی تربیت دیتا۔ تو گویا کہ ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، اور وہاں پہ ماں نے ہی ان کو سنبھالا تھا، اور ماں نے پوری طرح ان کی زندگی کے طریقے سکھائے تھے، اور باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے حکم کا کیا مقام ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سکھایا تھا۔ اس کے بعد ہی نا حضرت ابراہیم جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے۔ وہ تذبذب میں تھے، ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ میں کیسے کروں، کیا کروں، پریشان تھے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ کر گزریے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کے تعلق سے میں بتا دوں کہ صبر کی دعا اس وقت کی جاتی ہے جب آپ پر مصیبت آئے۔ آپ اگر فارغ البال ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو صبر کی دعا نہیں کریں گے۔ صبر کی دعا اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی پریشانی آئے، صبر کی دعا پہلے نہیں کی جاتی۔ صبر کی دعا کرنا گویا کہ آپ مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں، پھر اس پر صبر کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے صبر کی دعا کوئی پریشانی آئے اس کے بعد کرنا ہوتا ہے۔
یہاں پہ اتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی قتل ہو رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ ہے ماں کی تربیت کا اثر اور اللہ کے حکم کی تعمیل۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر جب انہوں نے لٹا دیا، کہا کہ اب تو ذبح ہونا ہی ہے، بیٹا بھی تیار ہوگا اور باپ بھی، دونوں تیار ہو گئے کہ اب ذبح کر دینا ہے۔ جب ذبح کرنے گئے اس وقت آسمان سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان سے آواز آتی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا کہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایسی آزمائش مجھے نہیں لگتا ہے کہ انبیاء میں سے کسی کو دی گئی ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کی، نہیں، کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس کا بدلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑا ذبیحہ ان کو دیا۔ اور پھر اس کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی جو بعد میں آئیں گے ان کو ہر سال یہ کرنا ہے اور ہر سال اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، گویا کہ ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے بدلے دیا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، اس میں دو بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بھائی جو چرب زبان تھا اور دوسرا بھائی کم گو تھا، یعنی کم بولنے والا تھا، اور ایک بھائی مالدار تھا جس کے پاس 99 بکریاں تھیں اور ایک کے پاس ایک ہی بکری تھی۔ تو وہ بھائی جو ہے کہتا تھا کہ کیا ایک بکری کو تم پال رہے ہو، وہ بکری بھی مجھے دے دو، میرے 100 ہو جائے گا، میرے پاس 99 ہے، ایک تمہارا ہے وہ بھی دے دو، میرا 100 ہو جائے گا۔ اور کہا کہ یہ باتوں میں مجھ پر غالب آ جاتا۔ تو یہ دونوں گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تم پر ظلم کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یا مطلب نصیحت کی اور پھر اس کو ڈانٹ لگائی کہ ایسا مت کرو۔ اور پھر کہا کہ ایسے لوگ عام طور سے ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگ عام طور سے ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے 99 کا چکر ہے؟ ہمارے پاس 99 ہے تو اسے 100 پرانے کا کتنا چکر ہے؟ چاہے وہ حلال سے آئے، حرام سے آئے، کسی پر ظلم کر کے آئے، کسی کو ستا کے آئے، کسی کا حق مار کے آئے، لیکن وہ 99 کو 100 پورا کرنے کا چکر ہمارے اندر بھی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو بادشاہت کسی کو بھی نہیں دیا ہو، کسی کو نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو حکومتیں دی، ہواؤں پہ، جنوں پہ وغیرہ، جو جن میں جو کام کرنے والے تھے ان پر، تو یہ جو حکومت دی، ایسی حکومت کسی دوسرے کو نہیں دی، یہ ان کی خود دعا کا اثر تھا۔ آج میں زیادہ گفتگو اس پر کروں گا حضرت ایوب علیہ السلام پہ۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کیجئے میرے بندے ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ، مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے پیر کو مارو زمین پر، اور یہ پانی جو ہے یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے ہے اور پینے کے لیے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ یہ تیسری مرتبہ دوسری یا تیسری مرتبہ آ رہا ہے، لیکن صرف ہم ان کی دعاؤں کا تذکرہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت لاحق ہوئی، انہوں نے دعا کی اور ان کو اللہ نے شفا یابی دی۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور یہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ حضرت ایوب کو یہ بیماری لاحق ہونے سے پہلے ان کے پاس بہترین جسم تھا، صحت مند تھے، یہ پہلی چیز۔ ان کے پاس بیٹوں کی ایک کثیر تعداد تھی اور ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں زندگی میں ایک دم مست تھے، یہ یعنی ہر چیز ان کے پاس تھی، اور اللہ کے نبی تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، اور دوسرے جو اسرائیلیات وغیرہ ہیں اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ شیطان نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ تم نے تو سب کچھ ان کو دے دیا ہے، ان کو صحت مندی دی ہے، ان کو بیٹوں سے نوازا ہے، ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے ہی۔ جب ان کو آزماؤ تب دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ تب سب سے پہلے ان کے بیٹے ایک بارگی سب ختم ہو گئے، بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ سیلاب آیا اور ان کے پورے مال ختم ہو گئے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد شیطان نے یہ مطالبہ کیا کہ میں ان کے جسم میں تکلیف دینا چاہتا ہوں کہ تب وہ اللہ کا تیری عبادت کرتے ہیں کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے نیک بندے ہیں، اس کو بھی آزما لے۔ اس کے بعد اسی لیے یہاں پہ یہ کہاں سے ملتا ہے، انی مسنی الشیطان، کہ شیطان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ چیزیں نکالتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کے بیٹے ختم ہو گئے، ان کے مال و دولت ختم ہو گئی، اب بچا ان کا جسم، ان کی صحت مندی۔ تو اس میں ایک بیماری لاحق ہوئی جس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں، نسأل اللہ سلامت والعافیہ۔ یہ بیماری ان کو لاحق ہوئی۔ یہ بیماری میں آدمی کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اور انہوں نے ایک زندگی گزاری تھی بہت عیش و تنعم کی، یعنی سب کچھ تھا ان کے پاس، سب کوئی دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی اور ہر ایک الگ ہوتا گیا۔ کچھ لوگ تو اس وقت الگ ہو گئے جب ان کے پاس بیٹوں کی طاقت ختم ہو گئی، کچھ لوگ اس کے بعد اس وقت الگ ہوئے جب ان کے مال و دولت ختم ہو گئے۔ جب ان کا مرض بڑھتا گیا تو تقریباً ہر اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، قریبی سب لوگ الگ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ان کو خود باہر کر دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خود باہر کر دیا گیا۔ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، صرف ان کی بیوی تھی، حضرت ایوب کی بیوی تھی، اور وہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اب چونکہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو جو مرض لاحق ہوا تھا ان کو لوگ کام بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ بیماری کہیں ہم کو نہ لاحق ہو جائے، تو ان کو کام نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ جا کے گھروں میں کام کرتی تھی، کسی کا برتن دھونا، کپڑا دھونا وغیرہ۔ نبی کی بیوی، غور کیجئے گا، وہ جا رہی ہیں کپڑا دھونے وغیرہ، کام کرتی، کچھ کھانا وغیرہ ملتا ہے خریدتی، وہ لا کے کھلاتی ہیں حضرت ایوب کو۔ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہوا یہ کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو بھی لوگ کام نہیں دیتے تھے، ان کو بھی منع کر دیے کہ یہ حضرت ایوب کے ساتھ رہتی ہیں، ان کو مرض لاحق ہے، یہ مرض کہیں ہم لوگوں میں ان سے منتقل ہو کے ہم لوگوں میں منتقل ہو جائے گا، تو ان کو بھی کام دینا چھوڑ دیا۔ تب اس کے بعد کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے بال بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب کی بیوی کے، اور شیطان ان کو بار بار بہکاتا تھا، یہاں تک کہتا تھا کہ کیوں ان کی خدمت میں تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تمہارا دوسری جگہ نکاح ہوگا، دوسری جگہ شادی ہوگی، میں تم کو اچھے مقام دلاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بہت اچھی بیوی تھی، بہت صابرہ تھی۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی جو چوٹی تھی، چوٹی یہ ضفائر جس کو کہتے ہیں، وہ ایک چوٹی انہوں نے بیچ دی، یعنی کٹ کر کے بیچ دی۔ اس کا کیا یوز ہوتا تھا
جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بال میں اس کو جو واصلہ اور مستوصلہ جس کو کہتے ہیں حدیث میں، یعنی بالوں کو بالوں سے جوڑنا اور جوڑ کے بڑا بتانا، تو انہوں نے دے دیا، بیچ دیا، اور اس سے کھانا لے کر آئی، بتایا نہیں حضرت ایوب کو۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو پھر دوسری چوٹی بھی انہوں نے کاٹ کے بیچ دی اپنے شوہر کے لیے، لیکن یہ بات کی خبر حضرت ایوب کو نہیں تھی۔ حضرت ایوب نے جب دیکھا، جب دوپٹہ ہٹایا دیکھا، تب وہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ایسا کیوں قدم اٹھایا، اپنے بال کیوں بیچے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب انہوں نے دعا کیوں نہیں کی پہلے؟ ان کی بیوی ہمیشہ کہتی رہی کہ آخر ہم لوگ کب تک اس طرح کی زندگی گزاریں گے، کب تک ہم لوگ اس طرح کی تکلیف میں گزاریں گے۔ تو حضرت ایوب یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے اتنی لمبی زندگی عیش و عشرت میں گزاری، ہم لوگوں نے اتنی اچھی زندگی گزاری، اس وقت تو ہم لوگوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور وہ چاہتے تھے کہ جتنا ہم نے عیش کی زندگی گزاری ہے اتنا تکلیف کی زندگی بھی گزار لیں، اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ یہ بعض مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد انہوں نے کب دعا کی؟ حضرت ایوب نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب 2 قول ہے اس میں۔ پہلا قول یہ کہ 2 لوگ ان کی قوم سے آئے اور انہوں نے پیچھے جا کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ایوب نے بہت بڑا گناہ کیا ہو، بہت بڑا گناہ کیا ہو جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے، ایسا گناہ ایوب نے کیا ہو، اس لیے اللہ نے ان کو سزا دیا ہے۔ یہ ان کی قوم کے 2 افراد جو آئے تھے ملنے کے لیے انہوں نے کہا، یہ ایک قول ہے۔ تو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی حضرت ایوب کو، تب حضرت ایوب نے یہ دعا کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کی، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے گئے، ان کا سہارا کوئی نہیں تھا، تو ان کی بیوی ان کو لے کے جاتی تھی اور کہیں چھپ جاتی تھی، یہ قضائے حاجت کرتے، پھر ان کو پکڑ کے لاتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے آواز لگائی، لیکن یہ کسی کام میں مصروف تھی، انہوں نے سنا نہیں، اور اس وقت لاچار ہو گئے کہ میری بیوی ساتھ دینے والی تھی وہ بھی نہیں آئی میری آواز پہ۔ تب اس وقت تکلیف کے عالم میں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے پیر کو زمین میں رگڑو، پیر کو زمین میں مارو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا اور کہا کہ یہ نہانے کے لیے ہے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ گویا کہ اس میں دونوں شفا تھی، ایک شفا گویا کہ آپ نہائیں گے تو آپ صحیح سالم ہو جائیں گے، آپ کا جسم صحیح ہو جائے گا، اور آپ پئیں گے تو اندر جو بیماری ہے وہ بیماری کا اثر ختم ہو جائے گا۔ انبیاء کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن انبیاء جلدی دعا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ایوب اگر چاہتے تو جب یہ مرض لاحق ہوا اسی وقت دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اور جتنا وہ لوگ مانگتے ہیں اس سے بڑھ کے دیتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا وجدناہ صابرا، 2-3 جگہ ان کا ذکر آیا حضرت ایوب کا، اور یا ایک جگہ کہا، یہاں پہ کہا اللہ تعالیٰ نے نعم الاب، کیا ہی بہترین بندہ ہے میرا، وہ میری طرف لوٹنے والا ہے۔ ایک جگہ کہا انا وجدناہ صابرا، میں نے اس کو صبر کرنے والوں میں سے پایا، وغیرہ بہت سارے اچھے اچھے القاب سے حضرت ایوب کو، گویا کہ وہ اللہ کے نزدیک اور اونچا مرتبہ پانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مانگا نہیں۔ جب دیکھا کہ جب سارے راستے بند ہو گئے تب اس وقت انہوں نے بے بس ہو کر تب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اب رہ گئی ایک اور بات کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے اپنی بیوی کو لگاؤں گا، 100 کوڑے بیوی کو لگاؤں گا، کیونکہ بنا اجازت کے بنا بتائے انہوں نے اپنی چوٹیوں کو کاٹ کے بیچ دیا تھا۔ اب ان کے قسم کو بھی پورا کرنا ہے، اور یہ بیوی
जिनका मुकाबला कोई बीवी नहीं कर सकती है, ये बीवी, इनको कैसे तकलीफ़ दी जाए। यानी सब ने साथ छोड़ दिया लेकिन उस बीवी ने साथ नहीं छोड़ा, अब उनको कोड़े लगाए जाए। तो अल्लाह ताला ने दोनों का हल निकाला, दोनों का हल निकाल के कहा कि आप खजूर के जो पतली पतली डालियाँ होती हैं, 100 डालियों वाली लकड़ी उठाइए और उससे एक बार मार दीजिए, आपका कसम तोड़ने वाले नहीं होंगे। यानी एक हीला बताया कि आपकी बात भी रह जाएगी और उनको तकलीफ़ भी नहीं पहुँचे, क्योंकि ये एक एहसान था हज़रत अय्यूब की बीवी के साथ, क्योंकि उन्होंने उस वक्त साथ दिया जब पूरी दुनिया अलग हो गई थी। आज भी जो नेक औरतें होती हैं अपने तशख़्ख़ुस को खो देती हैं अपने शौहर के लिए, अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देती हैं अपने शौहर के लिए। लेकिन ये शौहर जो है, कुछ शौहर अक्सर तो अच्छे होते हैं माशाल्लाह, कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी कुर्बानियों को नहीं देखते, उनकी कुर्बानियाँ कितनी होती हैं। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा और आपके घर आके आपके घर को अपना घर बनाया, आपके बच्चों की परवरिश की, आपके खाने का इंतज़ाम किया, आपके रहने का इंतज़ाम किया, आपके सोने के लिए बिस्तर लगाया। यानी अपने इत्मीनान चैन सुकून को खो देती है एक औरत अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये एहसान किया उनकी बीवी के साथ, कहा कि आप कोड़े नहीं लगाएंगे। उन्होंने गलती की थी लेकिन वो गलती भी आप ही के लिए की थी और वो भी नबी थे, उनकी ज़बान भी रहे और इनको तकलीफ़ भी ना हो, इसलिए ये हीला इख्तियार किया गया। और हीला इख्तियार करने के ताल्लुक़ से अभी उतना वक्त नहीं है, नहीं तो हीला इख्तियार कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे कि कोई मुश्किल में है और वहाँ पे कोई हीला इख्तियार किया जाए, कोई हीला इख्तियार करके उसको उस मुश्किल से निकाला जाए, तो उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। इसकी वजाहत बाद में कभी करूँगा मैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई। एक चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग कौल को सुनते हैं और उसमें जो अच्छी बातें हैं उसकी इत्तिबा करते हैं, और यही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है और यही लोग अक्लमंद हैं। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर इंसान बहुत सारी बातें सुनता है, जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, हमारे तकरीर करते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। इंसान कुछ अल्फाज गलत हो सकते हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है फ़यत्तबिऊना अहसनह, कि अच्छे लोग कौन हैं? जो अच्छाइयाँ होती हैं, खुज़ मा सफ़ा व दअ मा कदिर, कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लेते हैं, बुरी चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं। उसी तरह फ़यत्तबिऊना अहसनह, यानी लोगों की बातों में भी जो अच्छी बातें हैं वो ले लेते हैं, लेकिन बुराइयों को कुरेदते नहीं, बुराइयों के पीछे नहीं पड़ते हैं। वो लोग अच्छाइयों को लेते हैं और अच्छाइयों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मोमिनीन की सिफत बताई गई कि अहसन की इत्तिबा करते हैं। उसके बाद इस पारे की सबसे आखिरी आयत अल्लाह ताला ने कहा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। ये आयत जो है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि आप भी मरने वाले हैं और वो लोग भी मरने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह के रसूल की मौत की खबर दी जा रही है। गोया कि अल्लाह के रसूल एक बशर थे, नबी थे, अल्लाह के बंदे थे। जैसे इंसानों को मौत आती है, अल्लाह के रसूल को मौत आई, वो इंतकाल कर गए। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल विसाल फरमा गए, अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा गए, अल्लाह के रसूल को हम मुर्दा कैसे कहें, ये सब बातिल है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि आप भी मरने वाले हैं वो भी मरने वाले हैं, जब अल्लाह ने कह दिया कि मरने वाले हैं, तो हम कौन होते हैं कि अल्लाह के रसूल को ज़िंदा साबित करें? और लोग ये कहते हैं कि वो बशर नहीं थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा कि अरे ये इंसान नबी कैसे हो सकता है? दूसरे जितने अंबिया आए
उनसे लोगों ने सिर्फ यही एतराज़ किया कि भाई आप तो बशर हैं, इंसान हैं, आप रसूल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, उसका जवाब दिया गया। बाद के लोगों ने, हम में से कुछ लोग ऐसे आए जिन लोगों ने कहा कि अरे अल्लाह के रसूल का इतना बड़ा मर्तबा, हम उसको इंसान कैसे कहें? गोया कि उस वक्त शक ये था कि इंसान नहीं हो सकता, और जब पता चल गया कि इंसान है तो अब ये लोग कहते हैं कि इंसान रसूल कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल इतना बड़े मुकर्रब होने के बावजूद वो एक इंसान कैसे होंगे? तो ये लोग, यानी उस वक्त भी शक था कि इंसान नहीं होना चाहिए, फरिश्ता होना चाहिए। और जब कुरान कहता है कि इंसान ही होना चाहिए तो लोग कहते हैं कि इंसान क्यों होंगे, वो तो नूर होना चाहिए, फरिश्ते होने चाहिए, उनको नूर होना चाहिए। हम इंसान कहेंगे तो उनकी बेहुरमती हो जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें यही तरीक़ा सिखाया और अल्लाह के रसूल ने हमें यही तरीक़ा सिखाया कि जो अल्लाह की तरफ से आए और जितना बताया जाए बस उतना ही मानना है। अल्लाह के रसूल ने जो बताया बस उतना ही मानना है। हम अपने अक्ली घोड़े अगर दौड़ाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने कहा कि विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए, और उनको जैसे बरेली ये क्या नाम है, ये कुछ लोग, एक है कोई मुकर्रिर हैदराबाद का है, वो साबित करता है कि सब कोई ज़िंदा है, कब्र में सब कोई ज़िंदा है। मैंने इससे पहले शायद बताया था आप लोगों को। कहता है कि अगर हम कहेंगे कि ये मर चुके, हम कहेंगे कि ये मर चुके, अब उनके पास फरिश्ता कैसा आएगा? कैसा लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं। देखिए, फरिश्ता उनके पास कैसे आएगा? फरिश्ते जो सवाल करेंगे उसका जवाब कैसे देंगे? अरे भाई, अल्लाह ताला ने जब कहा कि मर गए तो हम इतना कहते हैं मर गए। कब्र में सवाल किया जाएगा, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया, हम मानते हैं। वो कैसे सवाल करेंगे, उनके पास कैसे रूह लौटाई जाएगी, ये हम नहीं जानते। जितना अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ताला ने हमें बताया बस हम उतना जानते हैं। वो कहता है कि अगर हम इतना ही बात मान लेते हैं कि वो मर चुके हैं तो कब्र में सवाल कैसा होगा, कब्र में अजाब कैसे दिया जाएगा, कब्र में नेमतें कैसी दी जाएंगी। तो इस बात से वो इस्तेदलाल करता है कि कोई भी आज तक मरा ही नहीं। और दूसरे लोग बेवकूफ़ जो सुनते रहते हैं, अल अवाम कल अनाम, ये बेवकूफ़ लोग सुनते हुए क्या कहते हैं, नरे तकबीर अल्लाहु अकबर, नरे तकबीर अल्लाहु अकबर, चीखना चिल्लाना ये शुरू होता है। अल्लाह के बंदे वो सरासर शिर्क की बातें कर रहा है, वो शिर्क की बातें कर रहा है, अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है। किसको मौत नहीं आनी है? मौत सिर्फ अल्लाह को नहीं आएगी। अल्लाह ताला वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो बाकी रह सकती है, दुनिया में कोई बाकी रहने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल इंतकाल नहीं किए हैं और इस दुनिया में कोई ज़िंदा रह सकता है तो वो मुशरिक है, शिर्क है ये। क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह की उस आयत का मुनकिर है, फिर इस आयत का मुनकिर है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून का मुनकिर है। इसलिए हम अल्लाह की उन बातों, अल्लाह की बताई हुई बातों को मानते हैं, अल्लाह के रसूल के तरीक़े को मानते हैं, सलफ़ सालिहीन के तरीक़े को मानते हैं, बिदातियों से हम बरात का इजहार करते हैं, हम शिरक नहीं करते। और जितनी हद है अल्लाह के रसूल की हम इज़्ज़त करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको उलूहियत के दर्जे पर नहीं ले जाते, बल्कि वो अब्द थे, अपने आप को अब्द कहलवाना पसंद करते थे। हम उनको अब्द कहते हैं, रसूल कहते हैं, यानी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हम उनको उलूहियत पर नहीं ले जाते, ना हम गुलू करते हैं और ना ही हम किसी नबी की या किसी वली की या किसी नेक आदमी की शान में तक़सीर करते हैं। और हम जब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इंसान थे, अब थे बंदे, इसमें तक़सीर नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको बंदा कहा है और वो खुद ये पसंद करते थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह के रसूल से खुद कहलवाया गया कि कह दीजिए कि मैं एक इंसान हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि मैं इंसान हूँ तो मैं उनको नूर क्यों कहूँ, फरिश्ता क्यों कहूँ? अहले सुन्नह से कहा गया कि उनको बशर कहिए तो बशर ही कहिए, और बशरियत का तकाजा है कि मरना, तो अल्लाह के रसूल मर गए, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजा जाता है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझ पर सलाम पेश किया जाता है। मानते हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल पर जब सलाम पेश किया जाता है, हम लोग जो दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो उन पर पेश किया जाता है। जब हम सलाम भेजते हैं तो सलाम पेश किया जाता है। अब कैसे वो जवाब देते हैं, कैसे उन तक पहुंचता है, ये गैब की बातें हैं। और गैब में अक़ल से काम नहीं लेना चाहिए। गैब में जब भी आप पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे।
اس لیے جتنا ہم کو بتایا گیا بس ہم اتنے کے مکلف ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔